بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے عظیم لوگ اپنی محنت، لگن اور ہمت کی وجہ سے کسی مقام پر پہنچے ہیں۔ امریکی صدر ابراہم لنکن ایک موچی کا بیٹا تھا جو سخت محنت اور لگن سے امریکہ کا صدر بنا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کو روشن کرنے والے تھامس ایڈیسن کو اسکول سے کنزین قرار دے کر نکال دیا گیا تھا، مگر پھر اس کی ماں نے اس کو ہمت دلائی اور اس نے محنت کی اور یہ دنیا کا پہلا بلب ایجاد کرنے والا سائنسدان بنا۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو پاکستان کے ایک ایسے وزیر اعظم کے بارے میں ہے جو اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے نواب مظفر کی حویلی پر دودھ بیچا کرتا تھا۔ اس پر روایت ویڈیو کا آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، تقریباً ایک صدی پہلے 20 ستمبر 1915 کو لاہور کے ایک نوائی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ 4 بہن بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹا تھا۔ پورا گاؤں ان پڑھ تھا مگر اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی اسکول نہ تھا، لہٰذا یہ 1.5 میل دور دوسرے گاؤں پڑھنے جاتا۔ راستے میں ایک برساتی نالے سے اسے گزرنا بھی پڑتا۔ 6ٹھی جماعت پاس کرنے کے بعد وہ 8 میل دور دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے جاتا۔ اس نے میڈل کا ایگزام امتیازی نمبروں میں پاس کیا اور وظیفہ بھی حاصل کیا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے لاہور آیا، جہاں اس نے سینٹرل ماڈل اسکول میں داخلہ لیا جو کہ اس وقت نمبر 1 اسکول تھا۔ اس لڑکے کا گاؤں شہر سے 13 کلومیٹر دور تھا۔ غربت کی وجہ سے اسے اپنی تعلیم جاری رکھنا مشکل تھا، مگر اس نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار نہ پھینکے بلکہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا اور اپنی تعلیم جاری رکھے گا۔ چنانچہ وہ صبح منہ اندھیرے اذان سے پہلے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، ڈرم کو ریڑے پر لاد کر شہر بیچتا۔ شہر میں وہ نواب مظفر کی حویلی اور کچھ دکانداروں کو بھی دودھ فروخت کرتا، پھر مسجد میں جا کر کپڑے بدلتا اور اسکول چلا جاتا۔ کالج کے زمانے تک وہ اسی طرح دودھ بیچتا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس نے غربت کے باوجود کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ بچپن میں اس کے پاس اسکول کے جوتے نہ تھے، اسکول کے لیے بوٹ بہت ضروری تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے کچھ پیسے جمع کیے اور اپنے لیے جوتے خریدے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ گاؤں میں بھی یہی جوتے استعمال کرتا تو وہ جلد ہی گھس جاتے۔ چنانچہ وہ گاؤں سے والد کے پرانے جوتے پہن کر آتا اور شہر میں جہاں دودھ کا برتن رکھتا وہاں اپنے بوٹ کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتا اور اپنے اسکول کے جوتے پہن کر اسکول چلا جاتا۔ والد سارا دن اور بیٹا ساری رات ننگے پاؤں پھرتا۔ 1935 میں اس نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لیا۔ اب وہ اپنی تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑھی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کر دیتا۔ اس کام میں کبھی اس نے آر محسوس نہ کیا۔ فرسٹ ایئر میں اس کے پاس کوٹ نہ تھا اور کلاس میں کوٹ پہننا لازمی تھا، چنانچہ اسے کلاس سے نکال کر غیر حاضری لگا دی جاتی۔ اس معاملے کا علم اساتذہ کو ہوا تو انہوں نے ذہین طالب علم کی مدد کی۔ اس نوجوان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ 1939 میں اس نے BA آنرز کیا اور یہ اپنے علاقے میں واحد گریجویٹ تھا۔ یہ نوجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کامیابیوں اور بہترین کامیابی کے لیے انتھک محنت اور تگ و دو لازمی ہے۔ معاشی دباؤ کے تحت BA کے بعد اس نے باٹا پور کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی۔ چونکہ اس کا مقصد قانون کی تعلیم حاصل کرنا تھا، لہٰذا کچھ عرصہ بعد کلرکی چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگا اور 1946 میں LLB کا امتحان پاس کر لیا۔ 1950 میں باقاعدہ پریکٹس بھی شروع کر دی۔ اس نوجوان کو خدمت خلق اور آگے بڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے لوگوں کی مدد سے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے بھی قائم کیے۔ اس جذبے کے تحت 1965 میں مغربی پاکستان کی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا۔ پیپلز پارٹی کے روٹی کپڑا اور مکھان کے نعرے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہو گیا۔ 1970 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہوا اور نواب مظفر کے بھائی جن کے گھر یہ دودھ بیچتا تھا شکست دی۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنا۔ 1972 میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر رکشے میں سفر کرتا۔ اپنے گورنر مصطفیٰ کھر کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر ایک مثال قائم کی۔ 1973 میں ہی وفاقی وزیر قانون اور پارلیمانی امور کا قلمدان سونپا گیا۔
1976 میں وفاقی وزیر بلدیات و دیہی مقرر کیا گیا، 2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی بنا اور 4 سال تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ریکٹر رہا۔ ایک غریب اور کلاش ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک لمبا اور کٹھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا اور وہ آخرکار 5 نومبر 1996 کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ پاکستان کا منفرد پرائم منسٹر تھا جو کہ ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے گھر میں رہا، جس کے دروازے پر کوئی گارڈ نہ تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا جو لوٹ کھسوٹ سے کوسوں میل دور تھا، جس کی بیوی اس کے پرائم منسٹر کے دور میں بھی رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی پھرتی، جس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی نہ تھی، جس کی زندگی لوگوں کی فلاح و بہبود میں گزری، جس نے اپنی ترقی کا سفر دودھ بیچنے سے شروع کیا اور کالج کے زمانے تک دودھ بیچ کر اپنی پڑھائی پوری کرتا رہا۔ آپ 96 سے 17 فروری 1997 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ اس شخص کا نام ملک معراج خالد تھا، جو کہ تاریخ کا ایک احساس شخص تھا۔ آپ 13 جون 2003 کو اس دارہ فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کو رخصت ہوئے بہت سال ہو گئے، لیکن تاریخ ایسے افراد کو صدیوں تک یاد رکھتی ہے۔ اس شخص نے کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی۔ اس شخص نے اپنے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیا۔ آج پاکستان کو ایسے ہی باہمت اور وطن سے محبت کرنے والے رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اسپیرواد چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔